اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم قرآن کی مثل کوئی صورت نہ لا سکو، اور ہم فرما دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے حبیب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتا جلتا پھل دیا گیا ہوگا، لیکن ذائقے میں مختلف ہوگا، جسے کھانے سے وہ ایک نئی لذت پائیں گے۔ اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان
الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ سمجھانے کے لیے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے نہیں رکتا، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی حقیر چیز ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر تو وہ کہتے ہیں ایسی مثال سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اے کافرو، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔